نہیں آتی۔ میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا مختصر سا اجتماع ہے، یہ اجتماع جو ہے نا بڑا بمقصد اجتماع بن جائے، اور اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے، جس سے اللہ کوئی پوچھے نہیں کہ یہ دل و دماغ سے، دل و جان سے میرے تھے، دل و جان سے میرے تھے۔ تو صحابہ کرام کی جو پہلی خوبی تھی نا، پہلا مقام صحابہ کی جو شان ہے نا، وہ ایمان والی تھی، مضبوط اور مستحکم پکا ٹھکا ایمان۔ اگر آپ قرآن پہ غور کریں نا تو ایمان کا تعلق تزکیہ سے ہے نا، تو اگر آپ قرآن پہ بھی غور کریں نا تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، غور کریں اس پہ۔ تزکا با پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ لکھا بھی ہے کہ جو حلقہ کے اندر لمبے لمبے وظیفوں کا تو اہتمام ہوتا ہے، لیکن شریعت کی جو باقی امور ہیں اس کی رعایت نہیں ہوتی۔ شریعت سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا اور ایمان بالغیب لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ سب کچھ کے کرنے والے اللہ ہیں، جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، جو ہوگا اللہ کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا نقطہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سب کچھ کے کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جس کو پہلے اس نے دل و جان سے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، پہلے مان تو صحیح نا، پہچان ہے ہی نہیں ہے، پہچان ہو گئی سبحان اللہ، پھر پڑھنا یہ وظیفہ تو کیا دیکھ اثر کتنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے اس نام کو سے اللہ کو یاد کر تو دیکھے اللہ کس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ پہلے معرفت ذات فرض ہے۔ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے نا تو بعد الوصال کسی کو خواب میں آئے، پوچھا حضرت کیا بنی آپ کے ساتھ؟ فرمایا جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ نے پوچھا غزالی کیا لائے ہو؟ فرمایا اور تو کچھ نہیں، توحید لایا ہوں۔ اچھا، فرمایا وہ ایک رات تیرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، صبح لوگ پوچھتے تھے درد کیسے ہوا، تو آپ نے کہا تھا رات کو دودھ پیدا پی لیا تھا۔ فرمایا غزالی وہ دودھ سے نہیں ہوا تھا، میرے ارادے سے ہوا تھا۔ کہاں گئی تیری توحید؟ تیری توحید کہاں گئی؟ وہ تو میری مشیت تھی، اس میں میرا ارادہ تھا، اس میں میری چاہت سے ایسا ہوا تھا۔ لوگ بعض تو قرآن سے دور ہیں، قرآن سے قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو قرآن کا ظاہری مطلب مفہوم آتا بھی ہے قرآن اندر نہیں گیا، قرآن اندر نہیں گیا۔ اب قرآن جو ہے نا وہ گلے سے اوپر اوپر ہے، اس لیے سب ایک زبان بول رہے ہیں۔ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔
ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور بیوقوفو، اللہ کے غضب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی ناراضگی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کا مقابلہ عاجزی سے ہوگا. اور ادھر سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے. ادھر ہمارے پاس سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے. ہم اللہ کو وہ چیز پیش کر رہے ہیں جو اس کے پاس پہلے سے بہت ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر عاجزی کا فقدان ہے، ادھر بے نفسی ختم ہو گئی ہے. ادھر ہر شخص زبان سے نہیں ہے لیکن اندر سے پورا فرعون بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی آزمائش سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اتنی بڑی ابتلا سے گزر رہے ہیں. معاملات بدلے ہیں کچھ، یہی فتنہ دجال ہے. اچھا، رات زندہ ہوئی ہے کسی کی، اسی فکر کا اثر پڑ رہا ہے، اسی فکر کا اثر پڑتا ہے کہ میں تھوڑے سا رات کے جاگ کے رو دھو کے مناؤں اللہ کو. یا اللہ، یا اللہ، تیری کسی تقدیر کے آگے تو ہم سر اٹھا نہیں سکتے، لیکن مانگنے کو حکم تو ہی نے ہمیں دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. وہ کسی بزرگ نے لکھا ہے، شیخ نثار فتحی صاحب کا شعر ہے، یہ ذہن سے اس وقت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تیرے اتنے قریب ہے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ قرآن کہتا ہے. جس وقت تو نظر بازی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کو اس وقت کہاں پاتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے تو؟ جس وقت تو حرام خوری کر رہا ہوتا ہے، جس وقت اس کے ہوتے ہوئے تیرے دل کا یقین لوگوں کے جیبوں میں پھرتا ہے، اس وقت تیرا اللہ کدھر ہوتا ہے؟ اور کہتا ہے کہ یہاں ہے. یہاں ہوتا تیرا تو تیری یہ حالت ہوتی. صحابی نے پوچھا تھا نا کہ میرے اللہ کدھر ہیں؟ اللہ کے محبوب سے سوال کیا، میرے اللہ کہاں ہیں؟ میرے اللہ کہاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پر وحی بھیجی، فرمایا محبوب یہ شخص میرے بابت آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، اس کو آپ ایسا کریں نا، ذرا میرا پتہ بتائیں. ہمارے عزیز صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، محبوب ان کو میرے کہنے سے کہیں، آپ مڑی آہی دی گل انہاں نال کرو، ان کو میرے کہنے سے کہیں آپ. جو صحابی آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، فرمایا ان کو کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، قریب ہوں میں. اور کتنے قریب ہوں؟ جان سے بھی زیادہ. تیری جان تجھ سے دور ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. پھٹکار جو اس وقت پڑی ہے نا جی، وہ شرک کی وجہ سے پڑی ہے. بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ شرک ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ شرک ہے. اور پھر شرک کی جو تعبیر ہم تک پہنچی رہنمایان قوم سے، وہ بڑی محدود پہنچی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو عارفین کی صحبت نصیب نہیں رہی، ان کو اپنے علمی اس پہ زور تھا. السلام علیکم. مولانا تاثر خبر قوم بیان کے ناسم بیان کے بیان قوم بیا خبر قوم انشاءاللہ. بس اتنی توحید سمجھیے، قبروں پہ جھنڈے نہیں لگانے،
قبروں کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے. یہ توحید کی بڑی اچھی تعبیر ہے، جامع الفاظ ہیں، اچھے مناسب الفاظ ہیں یہ. لیکن جو رگ جان سے زیادہ قریب ہو اس کی مخالفت، اس کے حکم کی مخالفت، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نظر بچاؤ، نہیں بچائی، نہیں مانی نا. یہ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے خواہشات کو معبود بنایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ہر حکم ماننا توحید ہے، اور اللہ پاک کے ہر حکم کی خلاف ورزی شرک ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے. یہ تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی، ان کو میں کہتے ہیں پیڑاں اور تے پھکیاں اور، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، درد اور دوا اور. بیماری اور ہے، علاج اور ہے. بیمار دل ہے، علاج پیٹ کا ہو رہا ہے. اور بھائی ساری زندگی پیٹ کی دوائیاں کھاتے رہو، جب تک دل کا علاج نہیں کیا ٹھیک نہیں ہوں گے آپ. تو ان موجودہ حالات میں آج کی تاریخ آپ یاد رکھیں. کیا تاریخ ہے انگریزی آج؟ جی 29. اور یہ کب سے وبا آئی ہے؟ آپ سب سے اللہ اس وبا کو دور کر دیں گے، اور آپ سے دور ہے. آپ بالکل مجھ سے لکھوا کے لے لیں، اگر آپ لکھوانا چاہیں نا تو انشاءاللہ میں اس کی پوری گارنٹی دینے کو تیار ہوں آپ کو. اس عقیدے کو پاگل ہو کے بیان کریں، گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے حلقہ احباب میں جہاں جہاں تک آپ کی دوستی ہے ان کو اللہ کو سمجھائیں کہ اللہ کون ہے. اور اگر اس کے باوجود یہ آزمائش آ گئی نا اور ہم لقمہ اجل بن گئے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ اس کو گارڈ آف آنر کہیں گے فرشتوں کا. یہ فرشتوں کا کیا ہے؟ گارڈ آف، یہ سلوٹ اور سلامی. وہ سلام ہو تمہیں. قبر کہے گی وہ بڑا اچھا کیا آیا آپ ہمارے اندر، ہمیں تو آپ جیسے لوگ چاہیے تھے. اس سے پہلے جتنے آئے منکر آئے، مشرک آئے، سارے آپ جیسے لوگوں کی ہمیں چاہت تھی. واللہ کہ مر کر بھی ناکام نہیں، ناکام نہیں. او بڑے آرام سے سو جاؤ، بڑے آرام سے مزے کرو، کوئی تمہیں آج چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں، کوئی تمہیں جگانے والا نہیں. آج بھائی یہ ہے اصل عقیدہ. اب لوگ بات سنتے نہیں پوری، سمجھتے نہیں پوری. اب ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہم یہ امراض نہیں مانتے، وبا نہیں مانتے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ سب مخلوقات ہیں. کیا ہے؟ ہم بھی خالق کو مانتے ہیں، ہم خالق کا ڈر مانتے ہیں، اور مخلوق کو خالق کے تابع سمجھتے ہیں. مخلوق کو خالق کے تابع سمجھتے ہیں. اس لیے میں پہ ہمیشہ یہ بات عرض کرتے رہتا ہوں، جادو ہے، جنات ہے، سحر ہے، نظر ہے، حسد ہے، اور یہ جو وبا آج کل چلی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مخلوقات ہیں، اور یہ مؤثر ہیں لیکن مؤثر حقیقی سبب ہیں، لیکن مسبب اور اسباب کون ہیں؟ اللہ. اور ہمیں بھی سبب اختیار کرنے کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ تعاون زدہ علاقے سے بھاگو نہیں. تعاون زدہ جہاں پہ وبا آئی ہے وہاں سے بھاگو نہیں، بھاگو. ٹھیک ہے نا؟
اللہ اکبر. میں ایک نظریے پہ آج کل غور کر رہا ہوں. وہ بات تو ایران سے بہت پہلے سے آ رہی ہے نا. شاہ ایران کے بعد جب سے خمینی کا انقلاب آیا نا، خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب نہیں تھا. یہ بھی بہت بڑا مغالطہ تھا. وہ خالصتاً اسلام دشمن، صحابہ دشمنی پر ایک انقلاب تھا. اس کے پیچھے بھی یہود کی ایک بڑی پلان تھی، ایک بڑی سازش تھی کہ انہوں نے شاہ ایران کا تختہ الٹ کر خمینی کو فرانس سے یہاں مسلط کیا، اور وہ آیا اور اس کو اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا. پھر وہاں سے صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپنا شروع ہوا، اور بڑے پیمانے پہ بڑا یہ ایک موضوع ہے اپنی جگہ پر. یہ وبا پہلے سے آ رہی تھی وہاں سے. اس وبا کو اگر دیکھیں نا، یہ جو زائرین کی وبا اب آئی ہے نا، یہ اب کی نہیں ہے. یہ وبا پرانی ہے، نظر ابھی آئی ہے. بات سمجھے؟ اس پر ہماری بات نہیں. یہ زائرین آئے گئے، اس پر بات نہیں. ایران میں کہاں سے آئی؟ پاکستان میں تو چلو یہاں زلفی بخاری لے آیا، اور وہاں کون لے کے آیا؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. اس واسطے کر کے پہلے عقیدے کو سمجھیں، اللہ کی تقدیر کو سمجھیں، اس کی مشیت کو سمجھیں. پھر اس کے بعد اس کا عام مسلمانوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہوتا ہے، مومنین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ابرار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مقربین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر یہ ایک پورا سبق ہے ایک. ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت ایمان اور عقیدہ متزلزل نہ ہو. خواجہ غلام فرید کہہ گئے نا، تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے لاواں. تو اس حال میں رکھ کے خوش ہے؟ میں خوش ہوں. یہ ایمان ہے. اب سبب کے درجے میں علاج بھی ہو رہا ہے، سبب کے درجے میں ڈاکٹر کو جان بھی دکھائی جا رہی ہے، سبب کے درجے میں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ بہت بڑے علاج کیے لیکن شفا نہ ہو سکی. ایسے ہوتا ہے نا. تو میں اسباب کا انکار بھی نہیں کرتا، تدبیر کا انکار بھی نہیں کرتا. اب ہمارے یہاں طلباء رہتے ہیں، ایک دو دیندار، اور ہمیشہ یہ بھی بات یاد رکھیں، معالج جو ہے نا ڈاکٹر، اس کا بھی اللہ پر اعتماد ہونا ضروری ہے، اور نیک صالح ہونا ضروری ہے جو آپ کا مشیر ہو، وہ اللہ کو جانتا ہو. اب میرے ایک اچھے دو بڑے ڈاکٹر سمجھدار اس شعبے کے، انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ یہ وائرس ہے اور اس سے ہاتھ دھونے سے نا کافی فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے بچوں کو ریڈیٹول صابن یہاں رکھ دیا. پہلے کم دھوتے تھے، ہم خود بھی آزاد ہوتے ہیں، تدبیر ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ہاتھ دھوتے دھوتے، کل ایک لطیفے کی بات ہی سن لیں مولانا میرے صاحب، ہاتھ دھوتے دھوتے اگر شادی کی دوسری لکیر ختم ہو گئی پھر اتنے ہاتھ دھوئے ڈاکٹر سے اور آ گیا تو شادی کی لکیریں ہی ختم ہو گئی تو پھر تو خیر. یعنی اسباب کا انکار جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. آپ اسباب اختیار نہ کریں، آپ اسباب بھی اختیار کریں. آپ اس کے لیے جو، میں تو آج کل یہ بات بھی کرتا ہوں، یہ پہلے بدبخت کہتے تھے نا، میں نے اللہ کی شان ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. نیچری ذہنیت کے جو لوگ تھے نا، حد درجہ بے دین ذہنیت کے لوگ کہتے تھے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، مولوی ابھی تک طہارت اور استنجا کے مسئلوں سے فارغ نہیں ہوئے. دنیا کہاں پہنچ گئی؟ چاند پہ. یہ ابھی تک لوگوں کو مزمزہ استنشاق سمجھا رہے ہیں، کلی ایسے کرو اور ناک میں پانی ایسے ڈالو اور چہرہ ایسے دھو اور
بازو ایسے دو، یہ ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوئے. لیکن اب وہی کیا کہہ رہے ہیں، چاند پہ جانے والے کہتے ہیں ہاتھ، ہاں ہاتھ دو، ہاتھ دو، منہ دو، گلے کو تر رکھو، ناک کی جو نتنے کا پچھلا کنارہ ہے جہاں پہ کرونا گھستا ہے آ کے اس کو تر رکھو. بات سمجھے نا ساری. تو خلاصہ بات یہ میری ذہن میں رکھیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات عالی پر تدبیر کو غالب نہ آنے دیں تقدیر پر، تدبیر کو غالب نہ آنے دیں، تقدیر پر پورا ایمان رکھیں. اس کے بعد یہ اسباب ہیں، بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا، پوچھا اللہ بیمار کون کرتا ہے؟ فرمایا میں کرتا ہوں. کہ شفا کون دیتا ہے؟ کہ میں دیتا ہوں. فرمایا فما بالت طبیب، یہ حکیم ڈاکٹر کیوں بنایا اللہ آپ نے؟ فرمایا ارسل الدواء علی یدہ، شفا میں دیتا ہوں پر کسی کو ذریعہ بنا لیتا ہوں، کسی کے ہاتھ سے دے دیتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شفا ہوئی ہے. اس سے نہیں ہوئی، شفا دینے والے بھی اللہ ہے. بات سمجھیے نا جی. تو مومن پر اگر آزمائش حالات آ جاتے ہیں تو اس پر صبر بھی کرنا اور تقوی کے ساتھ صبر کرنا. کس کے ساتھ صبر کرنا ہے؟ تقوی کے ساتھ صبر کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت آج کل ایک بزرگ نے بیان کی ہے کہ وہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی وفات پر بہت رویا کرتی تھی کہ ٹھیک ٹھاک تھے حضرت عبد الرحمن، یہ فوت ہو گئے تھے نا. ان کا قصہ بھی تھوڑا سا سناؤں گا آپ کو بھی. کہتی ہیں ان کی صدمے سے بڑی دو چار تھی، لیکن ایک دن سوچتی تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلا کیسے عبد الرحمن فوت ہو گیا، کیونکہ موت تو کسی سبب کی محتاج نہیں ہے نا. فوت ہو گئے. لیکن کہتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ مسجد نبی شریف میں ایک باہر کا آدمی آیا اور ٹھیک ٹھاک صحیح سالم اپنی چادر اس نے سر کے نیچے رکھی، تھوڑا آرام کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد کی صحابی نے متوجہ کیا نماز کے لیے، وہ فوت ہو گیا تھا. اور میں اس کی موت کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ موت کسی سبب کی محتاج ہے. یہ حضرت عبد الرحمن وہ تھے نا جن کی بیوی تھی حضرت عاتکہ. مقامات کے اندر کچھ عربی اشعار بھی ہیں نا جن میں ان کا ذکر آتا ہے. وہ حضرت عاتکہ جو تھی نا وہ حضرت عبد الرحمن کی بیوی تھی، اور یہ حضرت عبد الرحمن اور عاتکہ کا جو جوڑی تھی نا یہ مدینہ کی مثالی جوڑی تھی، مثالی جوڑی تھی. اور ان کی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے، ان کی محبت کی اور ان کے تعلق کی اور ان کی جوانی کی، کہ ایسا ایک جوڑا ہے جن کے درمیان ایسا والہانہ تعلق ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جہاد میں جانا چھوڑ دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے نا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کا جو